الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. رواه الإمام بخاری و مسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس کے راوی ہے میزبان رسول اللہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس روایت حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح کتاب میں نقل کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل، مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور جو مجھے جہنم سے بچا لے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا. وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داری کو جوڑ کے رکھا کرو. اس حدیث میں جنت میں داخل ہونے والے اعمال اور جہنم سے دور رکھنے والے اعمال سے متعلق ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے امت کے لیے وہ جواب یاد دلا دیا کہ اگر کوئی انسان جنت میں جانا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو انہیں یہ 4 کام کرنا ہوگا. انگلیوں پہ گن لیجئے، انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گی. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، نمبر 1، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یعنی توحید پر مشتمل آپ کا عمل عبادت ہو، عبادت توحید والی ہو، وہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے آپ نہ کرتے. تو سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کو دل و دماغ میں رچا بسا دیا کہ عبادت بھی ہوگی تو بلا شرکت غیر، عبادت بھی ہوگی تو شرک سے پاک عبادت ہوگی. ورنہ انسان رات دن عبادت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک کے اندر بھی ملوث رہتا ہے، جبکہ شرک ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات سے شرک سرزد ہو جاتا تو ان کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے جاتے. اتنی خطرناک چیز. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلا اپنا عقیدہ درست کرو
کہ عبادت تم اللہ ہی کے کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ دوسری چیز، تقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو گے۔ بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے کہا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز قائم کرنا جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، نماز قائم کرنا بیوی بچوں کو نماز کا حکم دینے کے ساتھ ہوتا ہے، نماز قائم کرنا وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور نماز قائم کرنا خشوع و خضوع کا خاص خیال کرتے ہوئے ہوتا ہے، تب نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ دیا کرو۔ مال پہ ایک نصاب متعین ہے، اگر کسی کے پاس اتنا نصاب کے مطابق مال ہے اور ایک سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ مان لیے ابھی آج کل کے ریٹ کے حساب سے اگر کسی کے پاس 62,000 روپیہ ہے اور اس کے پاس ایک سال سے ہے تو وہ انسان زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ہر 1000 پہ 25 روپیہ وہ دے گا۔ مان لیے 61,000 روپیہ ہے، کتنا ہوگا آپ جوڑ لیجیے۔ اگر 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس ہے تو 2,500 زکوٰۃ دینا ہوگا۔ جو انسان تھوڑا بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ انسان زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس چاندی ہے 595 گرام چاندی ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے، اس کی ذمہ داری وہ زکوٰۃ دیا کرے۔ تو کہا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ ہم لوگ اس کے ظاہری معنی مطلب سمجھتے ہیں، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ نماز کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دو سیمپل ہیں، یہ دو مثالی عمل ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان، نماز قائم کرنے والا انسان حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ دینے والا انسان حقوق العباد کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو سب کے ساتھ سب کا خیال رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے والا انسان بھی جماعت کا اہتمام کرتا ہے اور بطور خاص جماعت کے ساتھ زکوٰۃ اسی طرح ادا کرتا ہے جس طرح نماز میں جماعت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ انسان کھوجے گا، تلاش کرے گا کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے انتظام میں اجتماعی امور بھی شامل ہوگا۔ چوتھی چیز یعنی عقیدے کی درستگی کے بعد حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اب اگر غور کیجئے گا تو نماز اللہ کی عبادت ہے، اس سے پہلے حکم اللہ نے کیا دیا؟ تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر عتم اگر کوئی عبادت ہے تو نماز ہے۔ اس کے بعد فرمایا تؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیجیے کہ زکوٰۃ ادا کیجیے اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیے۔ انسان دنیا بھر میں زکوٰۃ بانٹتا رہتا ہے، کھوج کے زکوٰۃ دیتا ہے، دور دور تک زکوٰۃ پہنچاتا ہے، اس کا بھائی بیچارہ مر رہا اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی بہن مر رہی اسے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے اڑوس پڑوس میں چولہا نہیں جلتا اسے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کہا تصل الرحم، زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو ساتھ ساتھ رحم رشتہ داری کا خاص خیال کرو۔ انسان اپنے باپ ماں دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، انسان اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتی نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ رشتہ داری میں جس چچا ہو، خالو ہو، پھوپھا ہو، ماموں وغیرہ سب کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے زکوٰۃ کا مستحق پہلے آپ کے یہ رشتہ دار ہے۔ فرمایا تصل الرحم، رشتہ داری کا خاص خیال کیجیے۔ اس سے پہلے ایک ہفتہ سے تقریباً رشتہ داری سے متعلق حدیثیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو رشتہ داری کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں کا حق صرف زکوٰۃ ہی کے ذریعے نہیں ادا ہوتا، بلکہ آپ اپنے خرچہ میں سے بھی ان کے خرچہ کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیے۔ آپ حق
حق للسائل والمحروم قرآن نے کہا، زکوٰۃ کے علاوہ ہے، ہر مالدار کے ذمے میں مانگنے والے اور جس کو مانگنے سے، جس کو محروم کر دیا گیا نعمت سے، اس کا حق موجود ہے۔ اس مناسبت سے ایک انسان سے کہا گیا اب حق ادا کیجئے، زکوٰۃ کی شکل میں حق ادا کیجئے، اور اگر عام مال آپ کے پاس ہے، کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آ گیا تو آپ اس کا حق ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت میں جانے والے اعمال، جہنم سے بچانے والے اعمال، تو آپ فرمایا کہ شرک مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کی سب سے بہترین صورت نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے قرابت داروں کا خاص خیال کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان جیسے سارے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے جہنم سے بچ سکے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔